السلام علیکم. دار ارقم اسکول فیڈل بی ایریا کیمپس کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کلاس 3 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. یہ ہے آپ کی اردو کی کلاس اور میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر. بچوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی اردو کی کاپی اور ورک بک ٹیچر کے پاس چیک ہونے کے لیے آئی ہے، تو آج ہم اپنی ایکٹیویٹی بک میں کام کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ جو ورک شیٹ نظر آ رہی ہے یہ آپ کو مل جائے گی اپنی ایکٹیویٹی بک میں. حصہ اردو اور اسلامیات میں جو حصہ ہے اس میں آپ کو یہ اردو کی ورک شیٹ نظر آ جائے گی. آپ نے اس کو وہاں سے نکالنا نہیں ہے، اسی میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کو یہ کاپی اور ورک بک واپس ملیں تو آپ کاپی کے حصہ قواعد میں اس ورک شیٹ کو وہاں سے نکال کے ایکٹیویٹی بک سے نکال کے اس کو وہاں حصہ قواعد میں چسپاں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن کام آپ کو ابھی اسی میں ہی کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اس پر اپنی تاریخ اور دن لکھ لیجئے. دن اور تاریخ آپ وہ لکھیں گے جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے. سوال پڑھتے ہیں. دیے گئے گوشوارے کی مدد سے زیادہ جملے بنائیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا یہاں پہ انہوں نے کالم میں کچھ الفاظ دیے ہیں. ان الفاظ کی مدد سے ہم نے جملے مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے نمبر پہ جو ہم نے جملہ لکھا ہے انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. میں نے اخبار پڑھ لیا ہے. اچھا، اب ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں کالم دیے ہیں ان میں کیا کیا الفاظ لکھے ہیں. سب سے پہلے کالم میں ہے میں، نیچے ہے نازلی، دوسرے کالم میں ہے نے، تیسرے میں ہے اخبار، تختہ تحریر، شعر، رسالہ، چوتھے کالم میں ہے پڑھ، پھر ہے لیا، اور آخری کالم میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے پہلے کالم سے پہلے ہم نے میں سے جملہ بنانا ہے، ہر کالم میں سے ایک ایک لفظ لیتے ہوئے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے نازلی کا جملہ بنانا ہے اسی طرح ہر کالم میں سے ایک ایک لفظ لیتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر ہم ان دونوں سے جملے بنائیں گے اور تیسرے کالم میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں، تو ان 4 الفاظ کے اگر ہم میں اور نازلی کے 2 جملے بنائیں گے تو ہمارے پاس 8 جملے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھا میں نے اخبار پڑھ لیا ہے. اسی طرح اب اخبار کا لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے نازلی کو بھی استعمال کرنا ہے اور نازلی سے جملہ بنانا ہے. نازلی نے اخبار پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نمبر 3 پہ دیکھیں گے ہم کہ کیا لکھا ہے. نمبر 3 پر ہم جملہ کیا بنائیں گے. پہلے ہم میں کو لیں گے، میں نے، اور تیسرے کالم سے ہم دوسرا لفظ لیں گے تختہ تحریر پڑھ لیا ہے. میں نے تختہ تحریر پڑھ لیا ہے. اور چوتھے پہ ہم لکھیں گے نازلی نے تختہ تحریر پڑھ لیا ہے. اسی طرح سے کرتے ہوئے ہم ایک ایک لفظ کو لیں گے اور اس کو پہلے میں سے ملائیں گے اور پھر اس کا جملہ ہم نازلی سے بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے پاس 8 جملے آ جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ یہ بآسانی کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ اپنی دوسری ورک شیٹ دیکھ لیتے ہیں. اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو ملے گی ایکٹیویٹی بک کے حصہ اردو سے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری ایکٹیویٹی تفہیمی عبارت. اس کو بھی آپ نے اسی میں ایکٹیویٹی بک میں رہتے ہوئے ہی کرنا ہے، نکالنا نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس یہ کاپی واپس نہ آ جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ نکال کر اردو کی کاپی کے حصہ قواعد میں چسپاں کریں گے. ٹھیک. اچھا، مناسب الفاظ کی مدد سے عبارت کو مکمل کریں. اس کا سوال ہم نے پڑھا، مناسب الفاظ کی مدد سے عبارت کو مکمل کریں. انہوں نے نیچے ہمیں کچھ الفاظ دیے ہیں اور ان الفاظ کو ہمیں خالی جگہ میں لگا کر مکمل کرنا ہے جملوں کو. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک عبارت دی ہے، کہانی سی جیسے پیراگراف دیا ہے، اس میں ہم نے مناسب الفاظ لگانے ہیں اور ان الفاظ کو لگا کر ہمیں یہ جملے مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے پہلے ہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں. سدا بہار، سائپرس، چپٹے، جہاز، سفیدہ، بلوط، پتوں، سوئی، نیچے کی لائن میں دیکھتے ہیں، خزاں،
दो, पौधा, कोंपलें, दरख्त, मोटा, चौड़े, शाखों। ठीक है, ये अल्फाज आप टीचर के साथ साथ पढ़िएगा और इनको अच्छी तरीके से 2 से 3 दफ़ा पढ़िएगा ताकि आपको रवानी हो जाए इनको पढ़ने में। ठीक है, अच्छा, अब हम नीचे की इबारत को पढ़ते हैं और इनको खाली जगह को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दरख्त पहले डैश होता है। अब इसके अंदर क्या लफ्ज़ आएगा उसको हम जो ऊपर हमें अल्फाज दिए हैं उनमें से ढूंढेंगे। दरख्त पहले क्या होते हैं? दरख्त पहले, दूसरी लाइन में देखिए तीसरा लफ्ज़ है, दरख्त पहले पौधा होता है। दरख्त पहले पौधा होता है। पौधा बढ़कर डैश बनता है। पौधा बढ़कर क्या बनता है? दूसरी लाइन में ही 5वां लफ्ज़ देखेंगे, पौधा बढ़कर दरख्त बनता है। ठीक है, पौधे का तना पतला और दरख्त का तना डैश होता है। आपने पौधे को देखा होगा, तना जो है हम स्टेम को कहते हैं। ठीक है, पौधे का जो है तना वो पतला होता है और दरख्त का तना क्या होता है? जी, दूसरी ही लाइन में आप दरख्त के से आगे अगला लफ्ज़ देखेंगे तो वहाँ लिखा है मोटा और दरख्त का तना मोटा होता है। शाबाश। तने में से शाखें निकलती हैं, शाखों में डैश और टहनियाँ फूटती हैं। क्या फूटेंगी? जी, दूसरी ही लाइन में हम चौथा लफ्ज़ देखेंगे तो उसमें लिखा है कोंपलें फूटती हैं। शाबाश। इसी तरह से अब आपने इसको पढ़ना है घर में बैठ के और इससे आपकी इमला में भी बेहतरी होगी और आपकी पढ़ाई में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद है ये 2 वर्कशीट आप आसानी से कर लेंगे। आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल होगी तो आप स्कूल से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।